الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام، صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ عبدالباسط صاحب ریاضی، امیر جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، اور اسی طرح سے شہری جمعیت اہل حدیث کے امیر حیدرآباد شہر کے امیر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب فاروقی، مولانا صفی احمد صاحب مدنی، مولانا عبدالرحیم صاحب مکی، اور مولانا ابو الحسن صاحب اور دیگر علماء کرام. آج بتاریخ 18 شوال 1424 ہجری مطابق 13 دسمبر سن 2003 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مولانا آزاد ہائی اسکول اے سی گارڈ شہر حیدرآباد کے اس وسیع گراؤنڈ میں منعقد ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ متفرق نصیحتیں جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہیں، آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں انہیں پیش کر سکوں. شہر حیدرآباد کے غیور نوجوانوں اور باحیا اسلامی ماں اور بہنوں، درخواست اس بات کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے دل کو اس ناچیز کے حوالے کر دیں تاکہ جو درس، جو سبق دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور جو درس اور جو سبق سیکھنے کے لیے آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں، میں کچھ دے سکوں اور آپ کچھ لے سکیں. اور جب یہاں سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر کچھ بھی لے کر کے اپنے گھر کچھ بھی لے کر کے نہیں لوٹ رہے، بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کی غیرت و حمیت کے اندر بیداری پیدا ہو چکی ہو، آپ اسلام کی تعلیمات سے مزین اور آراستہ ہوں، اور آئندہ زندگی کے جو لاہ عمل ہم بتائیں گے ان لاہ عمل کو بروئے کار لانے کے لیے چست اور نشیط ہوں.
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم جتنا یہاں کہیں اور سنیں اس سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادرم، فاضل نوجوان دوست، مولانا خرم صاحب نے پوری داستان سفر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ میرا سفر بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی تلخیوں سے بھرا ہوا سفر گزرا۔ ایک ہفتے سے مسلسل دنوں کو سفر کرنا، راتوں کو بھائیوں سے ملاقات کرنا اور انہیں واعظ و نصیحت کرنا، ان کی داستان علم ان کے شہروں میں سننا کہ کن کن مشکلات اور کن کن پریشانیوں سے وہ بیچارے دوچار ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے بھائی، اپنے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا دم بھرنے والے مسلمان اپنوں کو کس طرح ستا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور ان کے عزت و آبرو کو اپنوں میں نہیں بلکہ غیر قوموں میں، دھیڑوں میں، کافروں میں جا کر کے نیلام کرتے ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے نافہم اور بددماغ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں اپنی تمہید لمبی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ایک خاص موضوع، کچھ خاص باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا۔ میری آواز سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ مسلسل محاضرات، لیکچرز کا یہ نتیجہ ہیں۔ میں نے اپنے برادرم دوست محمد امام غوری سے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے شہر حیدرآباد ملے چلو، وہاں میں اپنے بھائیوں کا دیدار کروں گا، وہاں سے شروعات ہوگی، لیکن مجھے مختلف بستیوں سے سفر کراتے کراتے آخر میں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، جب میں تھک بھی چکا ہوں، لیکن بھائیوں کی محبت اور یہ عظیم الشان جم غفیر اور بہنوں کا پیار، یہ عظیم الشان اجلاس دیکھ کر میرا دل، میرا دماغ اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند اور تندرست ہو چکا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور میں اپنی قوت بھر آپ حضرات کے سامنے جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیا اتنی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے، اور بھولے بھٹکے بھائیوں کو عقیدہ صحیحہ کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بہت زمانے سے حیدرآباد کی تہذیب اور یہاں کی ثقافت اور یہاں کے غیور مسلمانوں کی عظمتوں اور ان کی بہادریوں اور شجاعتوں کے قصے اور واقعات میں سنتا رہا ہوں، اور آج الحمدللہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے میرے سامنے یہ حسین اور خوبصورت شہر بھی ہے، اور اس شہر کے حسین اور خوبصورت لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اور خوبصورت باتیں، ان کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے معطر تعلیمات سے اپنے دل و دماغ کو معطر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے دل کو سنواریں، اپنے ذہن و فکر کو بالیدگی بخشیں، اور اپنے اعمال کو مزین اور آراستہ کریں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی کرنے کا، حقیقی محبت کے اصول اور ضابطے سیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے فوائد اور اس کے ثمرات بھی سیکھیں، توحید کے نغمے بھی سنیں، توحید کے ثمرات بھی سنیں، شرک کی مذمتیں بھی سنیں، اخلاقیات کی قدریں جو آج ہمارے سماج اور سوسائٹیوں سے گر رہی ہیں ان کو کس طرح سے بلند و بالا کیا جا سکے، اور کس طرح سے انہیں سنوارا جا سکے، اور کس طرح سے وہی عظمت اور وہی ماضی کی عظمتیں واپس آ سکیں، ہماری رفتیں واپس لاٹ سکیں، ان تمام سب کے ہنر اور ان تمام سب کے اصول انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا، میں نے آج صرف ایک پھول کو نہیں منتخب کیا ہے، بلکہ رنگ برنگے پھول گلدستوں کی شکل میں آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نہ جانے پھر
ملاقات ہو کہ نہ ہو، زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، لیکن انشاءاللہ تعالی بھی قسم قسم کے میں نے گلشن نبوت سے پھول چنے ہیں اور قسم قسم کے مضامین میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں ہماری تخلیق فرمائی ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ انسانوں اور عورتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم سے ابتدا ہوئی اور حضرت آدم توحید کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے اولاد کو توحید اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے ایک ناپاک درخت نے جنم لیا۔ ان کی قوموں کے اندر شیطان لعین نے جو وعدہ کیا تھا، ان کی قوموں سے اس نے اس وعدے کو وفا کرنا شروع کیا اور قوم نوح کو گمراہیت کے راہوں پر اس نے ڈالا، اور وہاں سے اس خبیث درخت کی ابتدا ہوئی جسے ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر نبی جو بھی اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پہلے رسول جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دین دے کر کے بھیجا ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ غور سے سنیے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جن کا حاصل کرنا، جن کا علم لینا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کا علم نہیں، اس کی تعلیم نہیں، اس کی جانکاری نہیں، تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 5 وقت کی نماز ادا کرنا، نمبر 3 1 مہینے کے رمضان کا روزہ رکھنا، نمبر 4 مالک نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 طاقت و قوت ہونے پر حج بیت اللہ کرنا، اور ان کی تشریحات اور ان کی تفصیلات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا نمبر ہے ایمان کا۔ ایمان جس کا معنی ہے یقین کرنا، وشواس کرنا، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ ان تینوں چیزوں کا نام ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، وہ منافق ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، ابو طالب کی روش پر ہے۔ اگر کوئی شخص نہ زبان سے اقرار بھی کرے لیکن وہ عمل سے اظہار نہ کرے تو وہ فرعون، حامان اور شداد کی روش پر ہے۔ اس لیے ایمان یہ 3 حصوں سے بنا ہوا ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ ایسے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 6 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے اوپر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، آسمانی صحیفے ہوں یا کتابوں کی شکل میں ہوں، ان کے اوپر ایمان لانا، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے ارکان، پلرز آف ایمان کہلاتے ہیں، جس کے اوپر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ چیزیں ہیں جن باتوں کے اوپر ایک مسلمان ایمان لاتا ہے۔ اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھتے چلیے، ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، یعنی دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اسلام کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ آدمی
زکوٰۃ دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان، آدمی حج کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان، ظاہری طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے اعمال کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کے جو جزیات، ایمان کے جو ارکان ہیں، ان کا تعلق اندر سے باطن سے ہوتا ہے، باہر سے پتہ نہیں چلتا۔ جب تک کہ وہ اسلام کو فالو نہ کرے تب تک وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہے یا نہیں، فرشتوں پر ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، اندر سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اسلام اس کے مظاہر میں سے آتا ہے، ایمان کے مظاہر یعنی ایمان کے آثار۔ جو آدمی ایمان رکھتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ اس کے علامات اور اس کی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایمان میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، اس کے وجود کو تسلیم کرے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ کہہ دے زبان سے کہ ہاں اللہ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بلکہ ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی عبادات میں اکیلا ہے، لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو سمجھتے چلیے، جس کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اسلام بڑا ہی واضح اور بالکل صاف ستھرا دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کی لاگ لپیٹ والی بات نہیں، نہ ہی اس میں کسی قسم کا الجھاؤ ہے، بالکل صاف ستھری اس کی تعلیمات ہیں، اصول ہیں، کھری کھری چیزیں ہیں۔ جو ان کو مانے وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے، جو ان کو نہ مانے وہ کچھ بھی کرے وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ ان تمام اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کرنا، یہ ہے ایمان لانے کا، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب اور اس کا معنی اور مفہوم۔ آپ کہیں گے کہ کیا صرف اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا، کیا صرف یہی کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ میرے عزیزو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں تک کہ آپ اگرچہ یہ بھی مانیں کہ مارنے والا بھی اللہ ہے، جلانے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے، کانوں کا مالک بھی اللہ ہے، آنکھوں کا مالک بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے، اسی کے حکم سے پتا گرتا ہے، اسی کے حکم سے موت آتی ہے، اسی کے حکم سے شفا ملتی ہے، اگرچہ یہ بھی ایمان رکھے کوئی شخص، پھر بھی وہ مومن ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آخری رسول بنا کر کے بھیجے گئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ، کفار مکہ کا عقیدہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں کہوں سرٹیفکیٹ سند یافتہ مولوی بھی ہیں، سند یافتہ علماء بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں جن کو ان حقیقتوں کا پتہ ہی نہیں، بلکہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، ان حقیقتوں کو عوام کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ باتیں عوام کے سامنے آئیں گی تو ان کے پیٹ کے اوپر، ان کی روزیوں کے اوپر زد پڑے گی، ان کو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے کو نہیں ملے گا، لوگوں کو الو بنانے کو نہیں ملے گا۔ جب یہ باتیں وہ بیان کریں گے قرآن کریم کی تو دنیا کہے گی کہ مولوی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانتے تھے، آپ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، تو بتاؤ آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟
میرے عزیزوں وہ حقیقتیں آج سنتے جاؤ حیدرآباد کے لوگوں، تاکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کہیں بھی اس طرح کی باتیں ہیں اور لوگ مسلمانوں کے بھیس میں یہ مسلمانوں کی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، ان کے اتحاد اور ان کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، تاکہ حق اور باطل کی تمیز ہو سکے، برے اور اچھے کا فرق ہو سکے، صادقین اور کاذبین کی تمیز ہو سکے، اور اللہ عز و جل کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، اس حکم کے اوپر عمل کیا جا سکے جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اللہ سے ڈرو، حلال کھاؤ حرام سے بچو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی جماعت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی ہمنشینی اختیار کرو، ان سے رشتے ناطے کرنے ہو تو ٹھونک لو ٹھٹھا لو، ان کو پرکھ لو کہ یہ سچا ہے اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں کی نہیں ہے، سچے لوگوں کی جماعت میں شریک ہو، سچے لوگوں کے قافلے میں داخل ہو، سچے لوگوں کے گروہ میں اٹھو بیٹھو، گندے اور برے لوگ جھوٹے لوگوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھو۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر یہ باتیں کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہیں اور اپنے بندوں کے سامنے حجت قائم کر دی ہے، تاکہ کل میدان قیامت میں جب تم اللہ کے سامنے جا سکو تو تم یہ نہ کہہ سکو اے بار الہ مجھے فلاں نے گمراہ کیا تھا، اے بار الہ مجھے فلاں نے ضلالت کی راہوں پہ ڈالا تھا، اے بار الہ فلاں لوگ تھے ہماری مسجدوں کے منبر و محراب کے اوپر اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے یہ مسلمان ہیں لیکن ہم کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اللہ عز و جل کے ہاں تمہارا ایک بھی ہیلا نہیں چل سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو بھیجا، قرآن کریم کو تمہارے درمیان نازل فرمایا، اور قرآن کریم کو نازل فرما کر تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تمہیں ایسے نہیں چھوڑا کہ یہ دیکھو قرآن جا رہا ہے اپنے منمانی سمجھو، جیسے دل میں آئے اس کے معنی کرو، جیسے دل میں آئے اس کی تفسیریں کرو، جیسے دل میں آئے اس کے مفہوم بیان کرو، اپنے اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے چیگم کی طرح قرآن کی تفسیریں کر کر کے جناب علی اس سے شرک بھی ثابت کرو، اس سے کفر بھی ثابت کرو، اپنی طبیعتوں اور اپنی مزاجوں کے مطابق لوگوں کی گروہ اور لوگوں کی جماعتیں بناؤ، نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سدھارنے، قرآن کریم کے حقیقی معنی اور اس کے مفہوم کو جاننے کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرمایا، تاکہ دنیا کے لوگوں اب دیکھو یہ میرا کلام جا رہا ہے، میری باتیں جا رہی ہیں، اس کلام کو اپنے منمانی نہ سمجھنا بلکہ یہ محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھو یہ کیا اس کا معنی اور مفہوم متعین کر رہے ہیں، کس طرح کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نبی کہ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اما عائشہ صدیقہ نے کہا اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کو دیکھ، قرآن مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امتیوں تک من وعن پہنچا دیا، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس سارے احکامات حلال ہوں یا حرام ہوں، شرک ہوں یا توحید ہوں، خرافات ہوں یا بدعات ہوں، ساری تفاصیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے پوری مکمل کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سند عطا فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس دین میں کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، قطعاً اس میں کسی شخص کو اپنی مرضی، اپنے مزاج، اپنی طبیعتوں کی مداخلت کرنے کا حق ہرگز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، یہ دین اسلام میں کمی بیشی کرنے کی اتھارٹی کسی کو حاصل نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی۔ اے دنیا کے لوگوں، تم نے چاند کے اوپر کمندیں ڈال دی، تم فضاؤں میں لوہے لکڑ اڑانے لگے، پلینوں کی شکل میں، راکٹوں کی شکل میں اوپر سے بم باری کرنے لگے، اور نہ جانے کیسی کیسی ترکیبیں اپنے دماغ سے تم نے ایجاد کری۔ اس اللہ نے تمہیں یہ دماغ عطا فرمائی، تم نے اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ محنتیں کر کے آسمانوں کے اوپر تم نے گھر بنانے کو سوچنے لگے تم، لیکن
کیا مفلسی ہے اور کیا بےمانی ہے اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنے مالک و مولا کے کلام کو نہ سمجھ سکے، اپنے رب کی باتوں کو نہ سمجھ سکے، اپنے نبی کی باتوں کو وہ سمجھنے سے معذور اور ہیلے اور بہانے کرے اور دنیا کے سامنے فتنہ و فساد پھیلائے کہ لوگوں تم نہ اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہو نہ رسول اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہو، ارے آؤ ہمارے مفتی صاحبان جو فتویٰ دیتے ہیں اس کو مان لو، ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لو، ارے آؤ جنت میں جانا ہے ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، آؤ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ، تم قرآن اور حدیث کو چھوڑو، ہمارے مولویوں نے جو زٹلیات لکھی ہیں، جو فتوے لکھے ہیں، جو مسائل لکھے ہیں، ان کو تسلیم کر لو، ان کو مان لو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، خلاص تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور کتنی بڑی بے ایمانی کی دعوت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو۔ آج تم نے سب کو آزمایا ہے، سب کو دیکھا ہے، لیکن میرے عزیزو حقائق کو تلبیس ابلیس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، حقائق کو خلط بلط کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ رب کا قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ موجود رہے گا۔ اس کے اوپر ذرہ برابر بھی چھینٹا کشی کرنے والے اور اس کے اندر تان و تشریح کرنے والے، احادیث کا انکار کرنے والے، احادیث کی توہین کرنے والے، احادیث کا تمسخر اور مذاق اڑانے والے دنیا اور جہان میں ذلیل اور بے غیرت ہو جائیں گے، رسوا ہوں گے، لیکن رب کا کلام اور مدینے والے کا کلام ہمیشہ سر بلند رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے اس کے ماننے والے بھی کسی ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ قیامت تک قائم و دائم رہیں گے۔ وہ گروہ جو نبی علیہ السلام سے پیدا ہوا، وہ جماعت جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلی اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی انشاءاللہ، اسے تان و تشریح کرنے والے مٹ جائیں گے، لیکن وہ گروہ اسی آن اور اسی بان کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری حقیقتوں کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور میں عرضیہ کر رہا تھا رب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کسی حیل و حجت کی ضرورت، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، اور وہاں تنے تنہا جاؤ گے، وہاں بولو تنے تنہا جاؤ گے۔ ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مرید ہو جاؤ، دامن پکڑ لو، مرشد ہیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہم نے کہا بے غیرت، تو جنت میں جائے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ارے تیرا دامن پکڑ کر کہیں ہم بھی جہنم میں نہ جائیں، اور وہی میڈک اور چوہے والی بات ہو جائے کہ کسی میڈک کی چوہے سے دوستی ہو گئی، پتہ ہے میڈک کی چوہے سے دوستی ہو گئی تو چوہے نے کہا میڈک سے کہ بھائی ہم سے تو بڑی گہری دوستی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تم کہیں رہتے ہو ہم کہیں رہتے ہیں، تم پانی میں رہتے ہو ہم سوکھی جگہوں میں رہتے ہیں، اب کبھی ملاقات کرنے کا موقع ہو تو ہم کیسے ملاقات کریں؟ تو کہنے لگا چوہا ایسا کرتے ہیں، ایک موٹا سا دھاگا لیتے ہیں، ہم اپنے دم میں باندھ لیتے ہیں، تم اپنے پیر میں باندھ لو، جب ملاقات کی تمنا اور آرزو انگڑائی لے تو سلسلہ جنبانی کر لو، تھوڑا دھاگا پیر ہلاؤ دم ہلاؤ، ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم حاضر ہو جایا کریں گے۔ کہنے لگے اچھی بات ہے۔ اب دونوں نے بیعت کر لی، دونوں نے بولو، رسی پھینک کے لوگ بیعتیں کرتے ہیں، دامن پکڑ کے بیعتیں کرتے ہیں۔ ہاں، دونوں نے بیعت کر لی، یعنی کنیکشن جوڑ لیا دھاگے کا۔ اتفاق سے چوہے رام کہیں نکلے باہر کی طرف، وہ کوئی چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، بڑی غور سے زمین کا معائنہ کرتی ہوئی، اوپر سے اس نے چیل نے دیکھا کہ یہ تو میرا شکار جا رہا ہے، جھپٹا مارا اور پنجے میں چوہے کو پکڑا، چینپیں سنا کیا اس نے، اوپر لے کے چیل اڑی۔ اب جب اوپر لے کے اڑی تو میاں میڈک بھی اس کے ساتھ اٹکے ہوئے آئے، میاں میڈک بھی اس کے ساتھ اٹکے ہوئے، اب اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کسی نے کہا بھیا ارے وہ تو چوہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے چوہے کو، اس نے سنو ادھر توجہ دو میری طرف، اس نے یہ چوہے کو تو چیل پکڑ کے لے جا رہی ہے، لیکن یہ میڈک کہاں سے جا رہا؟ تو کہنے والوں نے کہا یہ دوستی میں جا رہے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دوستی میں جا رہے ہیں۔ تو ایسی دوستی نہ کرو کہ جہاں حضرت جائیں تم بھی وہیں جاؤ، ان حضرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ جنت میں جا سکتے نہیں، جا سکتے، مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
اس لیے میرے عزیزو اللہ عز و جل نے فرمایا کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے گروہ میں آؤ. اور سچا جھوٹا الحمدللہ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، تمہیں پہچان ہے، اچھی طرح سے ہے. بدھو نہ بنو، الو نہ بنو. ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے ڈپلیکیٹ اور اصلی کی پہچان تمہیں ہو جاتی، لیکن اتنا بڑا دین اور اتنے بڑے مقام پہ تمہیں جانا ہے. اللہ اللہ، جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بولو، جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے. اور جنت وہ بلند و بالا مقام، اللہ اکبر، جہاں پر اللہ اکبر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اللہ اللہ آب کوثر کی نہریں بہ رہی ہیں، اور جناب علی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. بہترین باغ ہوگا، خوبصورت جھلملاتے ہوئے سائے ہوں، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، حسین اور خوبصورت تکیے لگے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، اور جناب علی تخت بچھے ہوئے ہوں گے، قالینیں مخمل کی بچھی ہوں گی، اور تم بھی سونے کے کنگن ہیرے جواہرات سے ملبوس لباس بادشاہوں کی طرح. بالکل 30 سال کی تمہاری عمر ہوگی، بالکل نوجوان ہوگے. کتنے سال کی؟ 30 سال کے باقے نوجوان ہوگے، اور بیٹھو گے مسندوں پہ گاؤ تکیے لگائے. ادھر سے اللہ اللہ اتنی حسین و خوبصورت عورت، اتنی حسین و خوبصورت عورت کہ احادیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی حسین و خوبصورت حوریں کہ اگر وہ اپنا آنچل اس دنیا کے اندر لہرا دے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے. اتنی حسین و خوبصورت. آج تم ان میلے آنچلوں کے اوپر دیوانے بنتے ہو. نوجوانوں اللہ سے توبہ کرو، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، جہنم میں. وہاں جہاں پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب میں جہنم کی سیر کر رہا تھا، میرا گزر ایک تنور سے ہوا. تنور میں مرد اور عورت ننگے دھڑنگے کھچا کھچ آگ کے اندر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کھچا رہے ہیں اندر اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں تندور سے نکلنا باہر نصیب نہیں ہوتا. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا نبی یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں، یہ ثانی مرد اور عورتیں ہیں، یہ فحش کرنے والے، چوراہوں پر کھڑے ہو کے غیروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر بری نظریں ڈالنے والے، رات کی تاریکیوں میں نائٹ کلبوں کے اندر باہوں کے اندر موج اور مستی کرنے والے، ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشی کی بستروں پر عورتوں کے بغلوں کو گرم کرنے والے، یہ زناکار مرد آپ کی امت کے یہ زناکار عورتیں ہیں. ان کا یہ حشر ہوگا کہ ان کے پیپ اور ان کی شرمگاہوں کے خون ان جہنمیوں کو پلائے جائیں گے. مسلمانوں تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے. میں عرض یہ کر رہا تھا جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ بڑا بلند و بالا مقام. تمہارے بغل میں جنت کی حسین و جمیل حوریں چوریں جو اپنا کنگن بھی نکالیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے. حسین و خوبصورت جو دنیا کے اندر تمہاری بیویاں ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کی جو حوریں ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی تو دنیا میں جو ہماری بیوی ہے اگر وہ جنت میں ملی تو وہ کیسی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی حوریں دنیا کی بیویوں کو دیکھ کر حیا اور شرم سے ڈوب مریں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی. اس لیے میری ماں بہنوں اگر اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو تو تم بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو سجاؤ، سنوارو، نیک اور صالح عمل کرو. ہاں تاکہ میاں اور بیوی جس طرح دنیا کے اندر خوبصورتی کے ساتھ، سعادت کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ عزت و آبرو کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہو، ایسے آخرت میں بھی تمہارے ساتھ مرنے کے بعد آئیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور وہاں الحمدللہ نعمتیں ہی نعمتیں، برکتیں ہی برکتیں. تمہیں خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھنے بھنائے گوشت پرندوں کے چاہیے، آرزو دل میں پیدا ہوگی، اللہ تمہارے سامنے حاضر فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک جنتی کو اتنا بڑا باغ، اتنا بڑا گارڈن نصیب ہوگا. دنیا میں تمہیں کوئی گارڈن نصیب ہے؟ میں سمجھتا ہوں 20 بائی 20 یا 30 بائی 30 کے حجرے بھی نصیب نہیں ہوں گے. میلے کچیلے بسترے، میلی کچیلی گندی بیویاں، اس کے اوپر ترم یہ اذان ہو نماز غائب، اذان ہو نماز غائب، نہ غسل نہ پاک نجاست، اسی کے اندر ڈوبے رہتے ہو، میلے کچیلے کمبلوں میں سانس لیتے رہتے ہو.
سنو سنو، اگر جنت چاہتے ہو اور اللہ کی صدائیں تمہارے کانوں میں آویں تو ان گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر رب کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں حاضری دو، تاکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ جنت میں جا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے نمازیوں کو کچھ گروپ ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو جہنم کی طرف ہکال کر کے بے غیرتی کے ساتھ لے جائی جائے گی۔ تو جب داروغہ جہنم، جب جہنم کے دروازے پر وہ پہنچیں گے تو داروغہ جہنم پوچھے گا ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تمہیں جہنم میں آنے کی کیا ضرورت پڑی، بتاؤ تم جہنم میں کیوں آ رہے ہو، جہنم تو بڑی بری جگہ ہے، یہاں تو جسم و جان جلتے ہیں، یہاں تو جسم کا کوئلہ بنایا جاتا ہے، یہاں کیوں آئے ہو، کیا تم نے کیا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے اے اللہ، اے داروغہ جہنم، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اے بے نمازیوں، اے بے نمازی بھائیوں اور اے بے نمازی بہنوں، اے بے نمازی ماں، حیا کرو، شرم کرو، جنت حاصل کرنا ہے تو اللہ عز و جل کی ان عبادتوں کی، اللہ کے اوامر اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، ابھی تو اس کا نمبر آ رہا ہے، میں نے کہا متفرق نصیحتیں ہوں گی، پہلے ابتدا ہم نے کی ہے ایمان سے، کیوں؟ ایمان صحیح ہے، اس کے بعد عمل کا نمبر آئے گا، اس کے بعد بولو، پہلے عمل نہیں، چلو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو، نہیں، پہلے ایمان، پہلے ایمان اور عقیدہ صحیح ہو۔ ہاں آج تک مجھے بتاؤ مولانا صفی احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ منہج سلف بتلا رہے تھے، آج تک کوئی ایسی جماعت نکلی ہے شرک کو مٹانے والی، نکلی ہے کہ شرک مٹاؤ شرک مٹاؤ شرک مٹاؤ؟ بولو، بڑی تنظیمیں دیکھتے ہو، بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے سیمینار سیمپوزیم، نماز پڑھو والی جماعت ہے کہ نہیں؟ بولو، گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پوری دنیا کو کھڈا کر کے رکھا ہوا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھو؟ ان کی مرضی کے مطابق پڑھو، جیسا ان کا مذہب ہے ویسا پڑھو، ہے کہ نہیں؟ لیکن توحید اپناؤ، ایمان درست کرو۔ کہنے والے کہتے ہیں بھیا اپنا ایمان درست کرو، کیسے درست کریں یہ کوئی نہیں بتاتا، کیسے درست کریں؟ کیوں؟ کیسے درست کرنے کا جو جواب ہے وہ خود اس سے محروم ہے بیچارے، کیوں مولانا؟ وہ خود اس سے محروم ہے، وہ ہم بتلائیں گے، یہ اسٹیج بتلائے گا، یہ علماء بتلائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ یہ فخر حاصل ہے اور یہ ترہ امتیاز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور تمہیں تو نصیب بھی نہیں ہے اہل الحدیث کہنا، تم ہمیں لہابی کہتے ہو، وہابی کہتے ہو، ٹنڈے کہتے ہو، منڈے کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، غیر مقلد کہتے ہو، استغفر اللہ۔ بھیا میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام معراج ربانی ہے، آپ مجھے کلوا جمن شبراتی کہو، اچھا لگے گا؟ تمہارے بیٹے کا نام اگر عبد الرحمن ہے اور میں کہوں اے کلو ادھر آ، اچھا لگے گا؟ آپ کہو گے یار عجیب آدمی ہو، میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، آپ اسے کلو جمن شبراتی کہہ رہے ہو؟ تو ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ نے کسی کو برے القاب سے یاد کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہم کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کو ہو، نہ توفیق ہو تو گنگے بن جاؤ، ہم نہیں کہتے، ہمیں کوئی شوق نہیں لگا ہے، نہ ہم اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنی زبانوں کو کیوں گندی کرتے ہو؟ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں معاف کرو، بلی بے دم ہو کے ہی رہے گی لیکن ہمیں تم معاف کرو۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، تشدد نہ پیدا کرو، تعصب نہ پیدا کرو۔ آج دنیا تمہیں مٹانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور تم آپس میں مر رہے ہو، کھٹ رہے ہو۔ آج دنیا تم کو ختم کرنے کے در پہ ہے، فسادات ہو رہے ہیں، مسلمان کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور تم ان موحدوں کو، اتباع سنت کرنے والوں کو مٹانے کے اوپر در پہ، ہم کس کو صحیح سمجھے، کیا سمجھے؟ اس لیے مساجد کی آبرو خطرے میں، بہن بھائیوں کی عزتیں خطرے میں، ہمارا وجود خطرے میں، اسلام خطرے میں، اور تم نے آج ان کتاب و سنت کے ماننے والے اور اس کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے یہ موٹے موٹے پمفلٹ نکالتے ہو۔ یہ کسی بھائی نے ابھی پمفلٹ دیا، فتنہ اہل الحدیث، کیا دیا ہے؟ ہم جدھر چلتے ہیں افواہیں میرے آگے آگے چلتی ہیں۔ یہ کسی نے لکھا یہودی کا ایجنٹ ہے، پٹرول ڈالر ہے، تو یہ ہے وہ۔ ہم نے کہا قسمت کی بات ہے بھائی،
है ना, कोई गाय का गोश्त खाता है, कोई सूअर का खाता है। अल्लाह का शुक्र है हमें जो मिलता है हलाल कमाई हम खाते हैं, हमें खिंजीर और सूअर तो नहीं चाहिए। ये इस तरह की ये फितने हैं। वल्लाह अगर हम फितना हैं तो हमें नहीं मालूम इस दुनिया में फितना और किसको जो सही क्या है मुझे नहीं पता है। हम कुरान की बात करें, हम नबी के फरमान की बात करें, और हम दुनिया वालों को ये सीना खोल कर बतलाते हैं कि दुनिया के मुसलमानों भाइयों, एक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, अल्लाह की कसम है तुम हमारा एक भी अकीदा, हमारा एक भी मसला रब के कुरान से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से खिलाफ साबित कर दो, गलत साबित कर दो, रब काबा की कसम है सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, तौबा हम सबसे पहले करेंगे। बताओ तो सही, तुम पब्लिक के अंदर ढढोरे पीटते हो, है अहलुल हदीस फितना है। अहमद बिन हंबल कहते हैं अगर अहलुल हदीस हक पर नहीं है और अहलुल हदीस मुसलमानों का नाम नहीं है तो मैं नहीं जानता कि अहलुल मुसलमान और किसको कहते हैं। इमाम खुदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, जिनका नाम ले लेकर के जुबानें सूख गई हैं लोगों की, और 11वीं और 12वीं के नाम पर डेगे और हंडियां साफ की साफ हो जाती हैं। खाते हैं, हम नहीं खाते उनके नाम का लेकर के, माफ करना, हम हराम समझते हैं गैरुल्लाह के नाम के खाने को। तुम्हें मुबारक हो, हमारे आलिम का नाम ले लेकर के अपना जहन्नम तुम भरते हो। इमाम मुहद्दिस, अपने वक्त का इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की धरती पर जिंदगी भर शिर्क के खिलाफ नंगी तलवार बना हुआ, तौहीद की दावत देता हुआ, सुन्नत को अपने पेशानियों का झूमर समझता हुआ दारे फानी को कूच कर गया। वो शख्स की किताब मौजूद है गुनियतुत तालिबीन। वो कहता है अहले सुन्नत का दूसरा ही नाम अहलुल हदीस है। और आज तुम कहते हो उसी के रूहानी बेटों को तुम कहते हो ये फितना है। अल्लाह तुम्हारे फितनों से नबी की उम्मत को महफूज रखे। अल्लाह जो नबी के मानने वालों को, नबी का कलमा पढ़ने वालों को किसी फितने में डाले, अल्लाह उसे इस दुनिया से उठा ले मौला। अल्लाह उसे हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह जो नबी के मानने वालों को शिर्क व बिदअत की दावत दे, जो नबी के मानने वालों को गलत राहों की तरफ रहनुमाई करे, अल्लाह उसे हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला इसी दुनिया के अंदर। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यहां से जो दावत उठती है वो या तो रब के कुरान की होती है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की होती है। वाह, मेहनत हम करें, जिद्दोजहद हम करें, नबी की तालीमात को हम आम करें, नबी की सुन्नतों के जिंदा करने के लिए गालियां सहें, मस्जिदों से निकाले जाएं, टाइल्स धुलवाए जाते हैं, कहते हैं ये आए हैं नापाक हो गई है मस्जिद। अरे यारो, तुम नबी के मानने वाले नहीं हो, तुम बड़े थुरदिले हो। वल्लाह अगर तुम नबी के मानने वाले होते तो सुमामा भी आया था, बहरीन का गवर्नर, सुमामा भी यमामा का गवर्नर, उसे सहाबे किराम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके मदीना लाए, कबीले का सरदार। नबी ने क्या फरमाया? कहा इसको मदीने के मस्जिद नबवी के पाए से बांध दिया जाए। कहां बांध दिया जाए? मस्जिद नबवी के पाए से। काफिर था सुमामा। नबी ने तो नहीं कहा कि मस्जिद नबवी को धुलाया जाए। तुम्हारी 1.5 ईंट की मस्जिद हम कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तौहीद और सुन्नत के गुण गाने वालों से नजिस हो जाती है, और सुमामा मस्जिद नबवी जो दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जमीन है वहां पर बांधा गया। नबी ने तो नहीं फरमाया इससे कि इस मस्जिद को धुलो, पाक करो। सुमामा बधा रहा कई दिन तक। इससे पता ये चला नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला कौन है और नबी की तालीमात को ठुकराने वाला कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। ये नबी की सुन्नत के लेबल लगाने वाले। आओ आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता चलूं। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं बतला ये रहा था कि जन्नत का रास्ता अख्तियार करना है तो अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान दिया है, नबी दिया है, दिमाग दिया है। 3 चीजें कुरान दे करके, इस्लाम कुरान दे करके निहत्था नहीं छोड़ा कि जाओ अपने मनमानी समझो। जैसे एक आदमी को राइफल दे दिया जाए, एक आदमी को राइफल दे दिया जाए और उसे गाइड न की जाए कि भैया ये राइफल ऐसे ऐसे चलाना, तो वो क्या करेगा? ना समझ है, उसे पता नहीं। कभी जिस नली से गोली निकलती है इधर कर लिया,
اور ٹائیگر ادھر رکھ لیا شکار کی طرف، اور جب ٹائیگر دبائے گا تو کیا ہوگا حشر؟ شکار مرے گا یا خود مرے گا؟ خود مرے گا، کیونکہ نلی اس کے سینے کی طرف۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ رحیم رحمان ہے، اس نے قرآن بھیجا، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ نبی جو کہیں ان کو مانو۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں دماغ دیا اور کہا اس دماغ سے سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جو تھے مکہ کے، یہ زمین، آسمان اور دنیا اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کا خالق، ان تمام سب چیزوں کا مالک تصور کرتے تھے کس کو؟ ایک اللہ، اللہ عز و جل کے بارے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سنو ذرا، سورہ زخرف اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ عزیز جو غالب ہے اور علیم جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس رب نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کفار مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی صفت بھی بیان کر رہے تھے، غالب ہے وہ، وہی کیا ہے؟ غالب ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے مسخر کر رکھا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کو کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کون کرتا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ بتلا رہا ہے، میں نہیں بتلا رہا، رسول نہیں بتلا رہے، بلکہ کون بتلا رہا؟ عرش والا رب بتلا رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ پوچھیں ان سے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، اور ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور سنو، قرآن کریم اور حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ اے نبی، ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، کون ہے اس کا مالک، تو یہ کفار مکہ کہیں گے اللہ ہے۔ کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ سنو ان کا عقیدہ، کیا کہیں گے وہ؟ اللہ ہے۔ ابھی پتا چلے گا، سنو، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ اے نبی، ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، غلبہ کس کا ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل من بیدہ الملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ۔ کس کا اقتدار ہے؟ کون پناہ دیتا ہے لوگوں کو لیکن وہ خود کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ کفار مکہ کا جواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی عقیدے تھے ان کے اللہ کے بارے میں، کتنے سچے عقیدے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ ان سے پوچھو کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزیاں دیتا ہے، یہ سماعت، یہ سننے کان اور یہ بینائی دیکھنے کی اور قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ کون زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ کون ہے جو اس دنیا کے نظم اور قانون کو چلانے والا ہے، تدبیر کر رہا ہے؟ اے نبی، اگر آپ یہ سوال کریں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ کون کہے گا؟
کفار مکہ کہیں گے، مشرکین مکہ کہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تمام عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ پھر وہ مشرک، پھر وہ کافر کیسے ہو گئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اکبر! پھر ان کو کافر کا کیوں کہا گیا؟ انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ بولو، جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کوئی نادان یہ نہ کہے کہ ربانی اپنی منمانی بتا رہا ہے، اپنی طبیعت سے بتلا رہا ہے۔ ہم اپنی طبیعتوں کو نہیں بیان کرتے۔ آؤ رب کا قرآن سنتے ہیں کہ آخر وہ کافر کیوں قرار پائے اور کیوں ان کو مشرک کہا گیا، کیوں ان سے جہاد کیا گیا، کیوں ان کی بیٹیوں کو باندھی بنایا گیا، عورتوں کو کیوں ان کے مال کو حلال قرار دیا گیا، کیوں اسلام نے ان کے خون کو حلال قرار دیا، ان سے جنگیں اسلام نے کیوں لڑی؟ جب وہ اللہ کو مالک، خالق، رازق سب کچھ سمجھتے تھے۔ بلکہ اتنا عقیدہ میں کہوں جو کفار مکہ رکھتے تھے، اللہ عز و جل کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کل کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنا اچھا عقیدہ نہیں رکھتا اللہ کے بارے میں۔ بیٹا لینا ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ ننگے شاہ کے دربار میں۔ بیٹی لینا ہوتا ہے برہنہ پیر، چبوترا، شدہ، علم، نجا، بتاؤں گا میں ابھی پوری تفاصیل۔ پہلے یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھو، یہ عقل سے سمجھو اس کو، اور نوجوانوں خیال سے، دھیان سے، تاکہ یہ درس زندگی کا پہلا درس ہو، آخری درس ہو، کبھی تمہارے دماغوں سے شیطان مٹانے نہ پائے، تم بگڑنے نہ پاؤ۔ اور اے دنیا کے مسلمانوں، چاہے کلمہ پڑھنے والے ہو بے کلمہ، یہ توحید کا درس ہے اور قرآن کا درس ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ تعصب اور عصبیت اور بغض اور حسد کی چادروں کو پھاڑ کے پھینکو اور کھلی فضا میں قرآن و سنت کا یہ اپدیش، اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام سنو۔ اللہ اور اس کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ چنانچہ یہ مشرکین مکہ کیوں کافر کہلائے؟ اتنا اچھا عقیدہ رکھنے کے بعد اور اتنی ساری چیزوں کے بعد، میں نے شروع میں ایک بات بتلائی تھی کہ اللہ کو ماننا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں کسی غیر کو شریک کرنا، سازیدار بنانا ایک الگ چیز ہے۔ کوئی شخص ان تمام سب عقیدوں کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہو، لیکن وہ عبادات میں، صفات میں، اللہ کی بندگی میں، اختیارات میں شریک بھی کرتا ہو، تو پھر وہ اس کا ایمان وہ درست ہو سکتا؟ سنو، مشرکین مکہ کی ایک غلطی تھی، یہ تمام سب چیزیں وہ تسلیم کرتے تھے، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جو بت بنائے تھے، اور بت بھی مرغیوں کے، بکریوں کے، گدھوں گھوڑوں کے نہیں تھے، وہ چوہوں کے، بلیوں کے نہ تھے، وہ طوطے اور کبوتروں کے مزار نہ تھے، وہ اسٹیچو اور اس کے بت نہ تھے، بے پتھروں کے، بے شکل کے نہیں، بت بھی ابراہیم علیہ السلام کے۔ کس کے؟ ان کی نبوت میں، رسالت میں کوئی شک ہے؟ اتنے مقدس شخصیت، اتنی عظیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے بت ہیں، فرشتوں کو پوچھتے تھے وہ۔ کس کو؟ ہاں، فرشتوں کو پوچھتے تھے، پکارتے تھے، اے جبریل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام۔ آج بھی تعویذ اور گنڈوں پہ لکھتے ہیں نا، یہ انہی کی نسل سے ہیں، یہ انہی کی نسل سے، یا جبریل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام، دروازوں پر، چوکھٹوں پر، ہر جگہ یہ جہاں لکھا سمجھ لو یہ اسی نسل کا ہے، یہ مان لو، یہ واقعی بتا رہا ہوں۔ وہ بھی فرشتوں کو پوچھتے تھے، وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے اور نبیوں کو پوچھتے تھے، صالحین کو پوچھتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، مریم جو ہیں اور اسماعیل جو ہیں، یہ تمام سب، اور لات و منات اور عزا جو 360 بنا کے رکھے تھے، یہ سب ہمارے حاجت روا ہیں۔ یہ کون ہے؟ حاجت روا سمجھتے ہو؟ حاجت مانے ضرورت۔ حیدرآباد جانتے ہو دکن ہے، دکن، دکن اردو کی ماں ہے، دکن اردو کی، اردو یہاں پیدا ہوئی ہے، دلی میں جوان ہوئی ہے، لکھنؤ والوں نے اس کو، اس کے نوک اور پلک کو سجایا اور سنوارا ہے، اس کی زلفوں کو، لیکن ماں کہاں ہے؟ ہم ماں کی گود میں بیٹھ کے بول رہے ہیں اردو، اس لیے سمجھا کرو میری باتیں، اگر نہیں سمجھو گے تو حیدرآباد کی توہین ہے۔ یہ حیدرآباد میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے آپ کو، یاد رکھو، چلے جاؤ کہیں اور بستی میں، حیدرآباد چھوڑ دو، ورنہ جو اردو بولی جا رہی ہے سمجھو لکھنؤ کی اردو ہے یہ، لیکن ماں کی گود میں بیٹھ کے بولی جا رہی ہے، اور ماں
بیٹی کتنی بھی جوان ہو جائے، بڑھیا ہو جائے، ماں اسے بھول سکتی؟ ہاں، اس لیے ماں کی گود میں بیٹھے ہو۔ حیدرآباد اماں ہے اس کی، اردو کی، تو اس لیے حاجت روا کا معنی نہ سمجھو تو یہ حیدرآباد کی توہین ہے۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت پوری کرنے والا، روا مانے والا۔ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت جو ہمارے ہیں یہ حاجت روا ہیں، یہ حاجت یعنی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، یعنی ہماری مشکلات کو کھولنے والے ہیں۔ یہی سب عقیدہ رکھ کر ان کے سامنے وہ سر جھکایا کرتے تھے، ادب اور تعظیم سے ان کی عزت کرتے تھے، وہاں جا کے بکرے ذبح کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، ہاں ان کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد یاد کرو، جب تھوڑی دیر کے لیے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، پہاڑی پر ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، کیا کہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، سنو سنو، مکے میں ہمارے پاس عزا بت ہے، اور اے مسلمانوں جو تم شکست کھائے ہو تمہارے پاس عزا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ تم بے عزت ہو چکے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ سب اس کا عقیدہ تھا کہ بت بھلے کہاں ہے؟ مکے میں ہے، لیکن اس کے کرشمے میں مدینے کے میدان احد میں ہم دیکھ رہے ہیں، کرامت یہاں۔ آپ نے سنی ہوگی وہ بات، کیا ہے وہ؟ اور کرن جگمگاتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں، وہی عقیدہ۔ وہ شعر کیا ہے؟ آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ یہ ابو سفیان کا عقیدہ تھا۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ ابو سفیان کا عقیدہ تھا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں عزا بت مکے میں ہے اور یہ چمتکار یہاں اس کا ہو رہا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ یہ سب سیرت میں موجود ہے، لیکن تم کو کاٹ دیا گیا۔ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، ملے نے کاٹا ہے، برے علماء نے کاٹا ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہاری صرف یہ غلطی ہے کہ تم بھیڑ بن چکے ہو۔ بھیڑ نہ بنو، شیر بنو۔ بولو، شیر کی زندگی مطلوب ہے یا بھیڑ کی؟ شیر بنو، شیر، بھیڑ نہ بنو۔ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا سفر میں، اس نے دیکھا جنگل میں شیر، جا کے پیڑ پر بیٹھ گیا۔ وہ جا رہا تھا روزی وزی کمانے، اتفاق سے شیر نے دوڑ کر ایک ہرن کا شکار کیا اور جناب عالی تڑپ کر پکڑا اور پکڑ کر کے اس کا پیٹ پھاڑا اور گھسیٹ کر ایک جھاڑی کے نیچے لا کر بیٹھ کے اس کی جو اچھی اچھی چیزیں تھی کھا کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اپاہج لومڑی جنگل سے نکلی، گھسٹ گھسٹ کے جھاڑی سے قریب سے گھسٹ گھسٹ کے، اور وہ اپنے بچوں کو لا کر وہ بھی کھانا شروع کری۔ یہ پیڑ پر بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا یار اللہ تعالیٰ اس اپاہج لومڑی کو کیسی روزیاں دیتا ہے، گوشت کھا رہی ہے، سب کچھ کھا رہی ہے، شیر آیا اور اسے ہمیں کیوں نہیں روزی دیتا؟ واپس چلو، ہمیں بھی اللہ ہی دے گا تو کھائیں گے۔ اتنا سوچ کر آ کے مسجد کے دروازے بلینکٹ ولینکٹ اوڑھ کر سو گیا۔ ایک دن دو دن مسجد والوں نے کہا بھیا کھانا کھا لے، کہا نا جب اللہ دے گا تب کھائیں گے، اللہ لومڑی کو دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ یہ کہہ کر کے اتفاق سے لوگوں نے امام صاحب سے شکایت کی کہ امام صاحب اس طرح کا واقعہ۔ امام صاحب آئے، 2 لات مارا، کا اٹھ، کیا بات ہے بھائی، کیا قصہ ہے، بول۔ کہتا ہے مولوی صاحب دیکھو میں ایسا ایسا واقعہ دیکھا جنگل میں، اور اپاہج تھی اور شیر ایسا ایسا آیا اور اس طرح سے اس کی روزی مہیا ہو گئی، تو اللہ جب اس اپاہج لومڑی کو روزی دے سکتا ہے تو ہمیں جب دے گا وہ ہم کھائیں گے۔ تو مولوی نے 2 چماٹے کھینچ کے مارے، کہا بے غیرت، تجھے وہ اپاہج لومڑی نظر آئی، تجھے وہ شیر نظر نہ آیا جس نے تڑپ کر محنت کر کے دوڑا کر شکار کیا، خود بھی کھایا اور اپاہج لومڑی کو بھی کھلایا؟ تو شیر بن، شیر، گیدڑ نہ بن، لومڑی نہ بن۔ تو بولو شیر کی زندگی منظور ہے یا گیدڑ کی؟ ٹیپو سلطان کے روحانی بیٹو، شیر بنو، شیر، جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 مہینوں کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو بھیڑ نہ بنو، عقل و خرد کو کام میں لاؤ۔ گندے شندے برے علماء اپنے پیٹ اور جہنم کو بھرنے کے لیے دندناتے پھر رہے ہیں۔ میرا پیغام، میری دعوت ان مولویوں، مفتیوں، مرشدوں، پیروں، پگاڑوں سب سے ہے۔ میں انہیں بھی مخاطب کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، ورنہ یہ پتیلے جیسے منہ لے کر اللہ کو کیا دکھاؤ گے تم؟ کیسے حیا نہیں آئے گی تمہیں، شرم نہیں آئے گی؟ اللہ سے ڈرو۔
तौबा करो, अल्लाह के सामने तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। ये दुनिया चंद दिन की है, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, फिर तुम्हें नौमन मिट्टी के नीचे दफन किया जाएगा। ऊपर चिराग जले, बत्ती जले, एसी चले, ट्यूबलाइट जले, गुलाब झाड़े जाएं, रेशमी चादरें चढ़ाई जाएं, नीचे अगर तारीकी है तो ऊपर की रोशनी से कोई फायदा हो सकता, और जिनके अंदर रोशनी हो उसके ऊपर की टिमटिमाते हुए चिरागों की उसे कोई जरूरत हो सकती नहीं हो सकती। अंदर रोशन करो, अंदर, ऊपर रोशनी होने से क्या होता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये समझो कि ये कुफार मक्का का जो अकीदा था वो ये था, तुम ये सब मौजूद है कुरान में, अहादीस में, लेकिन तुम्हारे रिश्ते काट दिए गए। सुनो, मुशरिकीन मक्का क्या करते थे कि ये हमारे हाजत रवा हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं। दलील और नजरो नियाज की दलील दिया करते थे, कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, यानी हम तो इनकी जो पूजा करते हैं, नजर नियाज, चढ़ावे, बकरे, मुर्गे, या इनको जो पुकारा करते हैं हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ करके, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो हमको अल्लाह का करीबी बना दें। क्या कर दें? अल्लाह से करीब कर दें। बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, हम अल्लाह को नहीं पुकार सकते। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, सालेह हैं, हम इनके जरिए से कहां पहुंचना चाहते हैं? अल्लाह तक। आज भी यही है कि नहीं है? बोलो। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बोलो मुसलमानों, कहा जाता तुम बंदर की तरह छत पे कूद जाओगे, छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। हमने कहा अल्लाह कोई छत है? अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाह। तुमने अल्लाह की मिसाल इस छत से दी जिसने कुरान में कहा लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह बेमिसाल है। वो कहता है एक जज तक पहुंचने के लिए वकील की जरूरत होती है, वकील तक पहुंचने के लिए पुलिस की जरूरत, पुलिस तक थानेदार, पीए, खाए, सबकी जरूरत होती है, तब जाकर के हम जज तक पहुंचते हैं। तो तुम अल्लाह तक कैसे पहुंच जाओगे? यही अकीदा था कुफ्फारे मक्का का, मुशरिकीन मक्का का। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनको जो चढ़ाते हैं, नजर चढ़ाते हैं, सिर्फ इस नियत से ताकि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बारे में मेरे बंदे तुझसे पूछें, उनसे कह दो मैं तुमसे करीब हूं, मैं तुमसे करीब हूं। जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। अल्लाह अल्लाह, उठते बैठते तुम किसके नारे लगाते हो? या गौसल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या बरहना पीर, या नंगे पीर, या बाबा दकन वाले, या बाबा हैदराबाद वाले, किसको पुकारते हो तुम? किसको पुकारते हो? और सुनो, कितनी बेगैरत है वो बीवी कि खिलाए शौहर, पिलाए शौहर, कपड़ा दे शौहर, है? और घर दे शौहर, मेकअप के सामान दे शौहर, ज़ेबो जीनत के सामान दे शौहर, और उठते बैठते अपने पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को पुकारे। तो बताओ शौहर को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो। गैरतमंद शौहर होगा तो लात मार के बाहर करेगा, कहेगा कपड़ा मैं दिया, घर मैंने दिया, खिलाया मैंने, पिलाया मैंने, ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखी है? बबलू के अब्बा को पुकारा करती है, मैं कहां चला गया? तेरा जरूर कोई गलत टाका भिड़ा हुआ है। बोलो, कहेगी कि नहीं कहेगा? शौहर लात मार के बाहर करेगा। अल्लाह ने दिया जमीन, अल्लाह ने दिया आसमान, अल्लाह ने दिया सूरज, अल्लाह ने दिया आंखें, अल्लाह ने दिया हाथ, अल्लाह ने दिया पैर, अल्लाह ने दिया जिंदगी, अल्लाह ने दिया रोटी, अल्लाह ने दिया चावल, अल्लाह ने दिया सब कुछ, और उठते बैठते तू पुकार रहा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, पुकार रहा है तू वलियों को, पुकार रहा है सालिहीन को, पुकार रहा है नबियों को। अरे इसी तरह से जिस तरह एक बागैर शौहर ऐसे बेहया औरत को जो अपने शौहर के सिवा गैरों को पुकारा करती है, पड़ोसी हो, उसका महबूब हो, कोई भी हो, भगा देगा, ऐसे ही तुम्हें भी जन्नत के दरवाजे से धुतकार दिया जाएगा और सोखन सोखा करके तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। याद रखो, ये शिर्क बिल्लाह है। तुम छोटी सी गैरतों के मालिक हो, तुम्हारे अंदर इतने जज्बे हैं
کہ تم اپنے سوا غیروں کا نام لینا اپنے بیوی کے زبان پر برداشت نہیں کرتے ہیں، تو وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا جس نے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، میں تمہاری استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کی، تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے وسیلہ ہیں جو اللہ تک پہنچائیں گے، نمبر ایک۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں، نہ انہیں فائدہ پہنچا سکیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں، نہ انہیں نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگان دین ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہاں، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کروائیں گے۔ یہ کیا کروائیں گے؟ سفارش کر، بولو سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا؟ بولو، اللہ کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، مسلمانوں قرآن کریم کی یہ آیات چیخ چیخ کر تمہیں پکار رہی ہیں، تمہیں آواز دے رہی ہیں، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کن کے پیچھے پیچھے تم دوڑ رہے ہو؟ تمہارا قرآن تمہیں آواز دیتا ہے، آؤ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ مشرکین مکہ کے یہ عقیدے تھے جس کی وجہ سے، اور سنو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تو تھا سب کچھ، اس وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، اس وجہ سے وہ مشرک اور کافر قرار آئے۔ لیکن ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ نبی کی پیدائش کے ٹھیک 50 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ ٹھیک 50 دن پہلے ابرہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، یمن سے آ کر کے ہاتھی والا ہاتھی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں، ہاتھی والوں نے کعبے کو ڈھانے کا دیا۔ مکے کے لوگ دوڑ دوڑ کے کعبے میں آئے، دعا کرنے لگے، کس کو؟ کس سے؟ خانہ کعبہ کے رب کو پکارنے لگے، بتوں کو بھول گئے، اللہ کو کہنے لگے اے اللہ، ظالم و جابر بادشاہ آ رہا ہے، تیرے گھر کو ڈھائے گا، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اتنے بزدل جا کے پہاڑوں میں بیٹھ گئے۔ ابو طالب کے والد عبد المطلب کے اونٹ غلام چرا رہے تھے۔ ابرہا نے تمام اونٹوں کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا فوجیوں نے، اور کہا بڈھے عبد المطلب کو بلاؤ۔ عبد المطلب کو بلایا گیا کیونکہ قریش کے سردار تھے۔ عبد المطلب سے ابرہا نے کہا تمہارے اونٹ میں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور میں تمہارا یہ کعبہ جو ہے نا، اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ کافر تھے وہ، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا تم ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دو۔ کہا تم تو قریش کے سردار ہو، بڑے باغیرت ہو، تمہارے بارے میں تو ہم نے بڑے شور سنے تھے، اور تمہاری شجاعت و بہادری کے اور تمہاری غیرت و حمیت کے بڑے چرچے ہم نے سنے تھے، تم اتنے چھوٹے نکلے کہ اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہو، تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے، تم تو کعبے کے محافظ ہو۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا یہ اونٹ ہمارے ہیں، یہ اونٹ ہمارے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کو مانگنے آیا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ اونٹ ہمارے حوالے کر دو، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں انہیں بچانے آیا ہوں، یہ مجھے حوالے کر دو، جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ان مشرکوں کا ایمان۔ مصیبت آتی تھی کس کو پکارا کرتے تھے؟ سارے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام اللہ میں بیان فرمائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا، یہ فکر دی، یہ عقیدہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اے لوگو، تمہارا ایمان اور عقیدہ اللہ کے ساتھ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، نہ تم شریک کرو اللہ کی عبادت میں، نہ تم شریک کرو اللہ کے صفات میں، نہ تم شریک کرو اللہ کے اختیارات میں، نہ تم شریک کرو اللہ کی ذات میں، ساری چیزوں میں اسے یکا اور تنہا تسلیم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ اور جو اس میں نل ہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، داڑھی رکھے اور پگڑ باندھے، وظیفے کرے اور کعبے کی تعمیر کرے، کچھ بھی کرے، وہ جنت میں جا سکتا؟ وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ غیر ہدایت یافتہ ہے۔ دلیل
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم